अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गुनल्ब सिपाहियों को लेकर काई कबीले में पहुंच गया था, लेकिन हकीम अर्तुक ने उससे कहा था कि अर्तुल साहब असलहान के जनाजे को लेकर कहीं और चले गए हैं। इस किस्त के आगाज में एक जगह असलहान का जनाजा पढ़ाया जा रहा था। जनाजे के बाद इब्न रबी सामने खड़े होकर एक खिताब करते हैं। इसमें वो सबको सब्र करने की तलकीन करते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी मिसालें देकर कहते हैं कि उन्होंने हमेशा सब्र किया, अब आपको भी सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। इसी दौरान गुनल्ब काई कबीले में मौजूद था और पूछता है, वो जनाजे को कहाँ दफन करने गए हैं? अर्तुक कहता है, यह हमें नहीं पता। गुनल्ब कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, अर्तुल यहीं है। आयमा खातून कहती हैं, इजाज़त के बगैर कबीले में दाखिल होने का हक तुम्हें किसने दिया? पहले मुझे यह बताओ। गुनल्ब कहता है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अर्तुल के मिलने तक ऐसा जारी रहेगा। फिर गुनल्ब अपने सिपाहियों को कहता है, बड़े खेमे की तलाशी लो। हकीम अर्तुक कहता है, यहीं खड़े रहो गुनल्ब साहब, आप अपनी हद अबूर कर रहे हो। आयमा खातून कहती हैं, किसी को भी हमारे खेमे पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुनल्ब कहता है, अर्तुल के लिए मौत का फरमान जारी हुआ है, मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ, मुझे बताओ कि आपने उसे कहाँ छुपाया है। यह सुनकर हलीमा कहती है, गुनल्ब साहब, क्या आप अर्तुल को इतना बुज़दिल समझते हो कि वो छुप जाएगा? अगर वो यहाँ होता तो सबसे पहले वो तुम्हारे सामने आता, अगर ज़रूरत पड़ती तो वो तुम्हारे साथ लड़ता। गुनल्ब कहता है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, अब मैं आखिरी दफ़ा आपको वार्निंग दे रहा हूँ। आयमा खातून कहती हैं, तो फिर तुम क्या करोगे गुनल्ब? क्या तुम हम पर तलवारें चलाओगे जैसे तुम्हारे बाबा और तुम्हारी वालदा पर चलाई गई थीं? यह सुनकर गुनल्ब के जहन में दोबारा बचपन वाला ख्याल आ जाता है। फिर आयमा खातून कहती हैं, देखो गुनल्ब साहब, अर्तुल गद्दारों को सजा देने गया है, कहीं तुम भी उन गद्दारों में शामिल मत हो जाना। अब अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद गुनल्ब अपने आदमियों को कहता है, किले वापस चलो। फिर गुनल्ब हकीम अर्तुक को कहता है, अगर अर्तुल यहाँ आए तो उसे बता देना कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसके किए की सजा उसे नहीं देता। ये कहकर गुनल्ब वापस मुड़ जाता है। इसी दौरान अमीर उसामतीन भी कबीले में पहुंच गया था, जिसे सुल्तान गियासुद्दीन ने भेजा था। वो हकीम अर्तुक को सलाम करने के बाद कहता है, मुझे फ़ौरन अर्तुल साहब के पास ले जाएं, हमने कुछ अहम बातें करनी हैं। अर्तुक पूछता है, आप कौन हैं? उसामतीन कहता है, मैं सिवास का वजीर अमीर उसामतीन कराजा हूँ। दूसरी तरफ असलहान को दफना दिया गया था। तुरगत कब्र के पास बैठकर अहद करता है कि मैं असलहान का इंतकाम ज़रूर लूँगा। फिर अर्तुल उसे दिलासा देकर खड़ा कर लेता है और फिर कहता है, असलहान खातून ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हर कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं रखता, तुम अपनी बीवी पर फख्र करो, हम इकट्ठे मिलकर उसका इंतकाम लेंगे। तुरगत कहता है, हम लेंगे सरदार, ना सिर्फ असलहान का इंतकाम लेंगे बल्कि सब बेगुनाहों का बदला लेंगे जो जालिमों का निशाना बने हैं। फिर अर्तुल अपनी तलवार निकाल कर कहता है, जब तक हम इंतकाम नहीं ले लेते तब तक अपनी तलवारों को वापस न्याम में नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ कोनिया में सुल्तान गियासुद्दीन अपनी मरकजी हाल में आता है और सुल्तान अलाउद्दीन के जंगी लिबास के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं भी आपका बेटा था, मैं भी अपने भाई खलीज अरसलान की तरह रियासत के लिए अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार था। आपने मुझे अपने तख्त के लायक नहीं समझा, लेकिन मैं साबित करूंगा कि मैं आपके लायक बेटा हूं बाबा। मैं आपकी और अपने भाई की मौत को रायगान नहीं जाने दूंगा, मैं रियासत को अंदर की बलाओं से निजात दिलाऊंगा। फिर गियासुद्दीन तख्त पर बैठ जाता है। इतने में उसकी वालदा महापरी भी वहां आ जाती है और कहती है, खुश आमदीद बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा शिकार अच्छा रहा होगा। गियासुद्दीन कहता है, मैं शिकार करने नहीं गया था वालदा, मैं वहाँ अमीर उसामतीन से मिलने गया था। अब वो अर्तुल साहब के पास पहुँच गया होगा, अब या तो सादतीन जिंदा रहेगा या मैं, या रियासत या फिर खून का दरिया, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी ये गार में पहुँच गए थे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, सरदार अर्तुक साहब आए हैं, उनके साथ एक आदमी है जिसे मैं नहीं जानता। अर्तुल कहता है, लाजमी कोई अहम बात होगी, उन्हें अंदर आने दो अब्दुर्रहमान। थोड़ी देर बाद अर्तुक और उसामतीन अंदर दाखिल होते हैं। उसामतीन अर्तुल और तुर्गत से असलहान का अफसोस करता है। फिर अर्तुल पूछता है,
آپ کون ہیں؟ حسامتین اپنا تعارف کراتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے آپ کا نام سنا ہوا ہے، خوش آمدید، آئیں بیٹھیں۔ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے لازمی کوئی یہاں بات ہوگی کہ آپ یہاں آئے ہیں حسامتین صاحب۔ حسامتین کہتا ہے سلطان نے مجھے خصوصی فرمان دیا ہے۔ پھر حسامتین نے خط نکال کر ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد ارطغرل کہتا ہے یہ تو امیر سعادتین کی موت کا فرمان ہے۔ حسامتین کہتا ہے یہ ذمہ داری ہم دونوں کو دی گئی ہے ارطغرل صاحب، ہم اکٹھے مل کر سعادتین سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ سعادتین نے سلطان کو جنگ مہم پر جانے سے روک دیا تھا تاکہ وہ فوج کے ساتھ سامسٹ قلعہ فتح کرنے کے لیے جا سکے۔ سلطان نے اسے ایک مقصد کے لیے وہاں بھیجا ہے۔ سفر سے اس کی واپسی پر ہم نے اس کے لیے جال بچھانا ہے۔ پہلے ہم اس کا اعتماد حاصل کریں گے اور پھر اس کا خاتمہ کر دیں گے جب اسے بالکل بھی اس کی توقع نہیں ہوگی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعادتین کو تیار کروایا جا رہا تھا۔ سعادتین دل میں کہہ رہا تھا اب میرا سلطان بننے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں قائرالدہ اندر آ کر کہتا ہے ہم سامسٹ قلعے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں امیری حضرت، فوج آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سعادتین کہتا ہے ہماری پاک جنگ مبارک ہو۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل کہتا ہے ہمیں کوپک کے سارے مخالفوں سے ایک ایک کر کے بات کرنی ہوگی۔ ہمیں کوپک کو مارنے اور اس کی موت کے بعد نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان کی ضرورت پڑے گی۔ حسامتین کہتا ہے ہمارے پاس صرف ایک امکان ہے ارطغرل صاحب، آخر میں یا تو کوپک کا خون بہے گا یا پھر کوپک بہت زیادہ لوگوں کا خون بہا دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے چلیں پھر، ریاست کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ حسامتین کہتا ہے میں سیواس کی طرف جاؤں گا، میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے ارطغرل صاحب میں حسامتین کے راجہ کی طرف سے اسلام لایا ہوں۔ پھر وہ آدمی چل کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کس کا خون ہم پر حلال ہے؟ آدمی کہتا ہے سعادتین کوپک کا۔ یہ سن کر ارطغرل کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حسامتین کا ہی آدمی ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے حسامتین صاحب ایک غار میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بہت اہم معاملہ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں فوراً اس طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ اسی دوران سعادتین کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ سعادتین اپنے کمانڈروں کو سامسٹ قلعہ فتح کرنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر وہ کمانڈروں کو بھیج دیتا ہے۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی قائرالدہ اندر آ کر کہتا ہے امیری حضرت کونیا سے ایک اہم خبر آئی ہے، سلطان غیاث الدین اور اس کی والدہ مہاپری خاتون محل سے چلے گئے ہیں۔ سعادتین حیران ہو کر پوچھتا ہے کہاں گئے ہیں وہ؟ قائرالدہ کہتا ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا امیری حضرت۔ یہ سن کر سعادتین اسے ڈانٹنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد سعادتین کہتا ہے یہ بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ دوسری طرف امیر حسامتین کا آدمی ارطغرل کو لے کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ حسامتین ارطغرل کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اتنے میں اندر سے سلطان غیاث الدین اور مہاپری آ جاتے ہیں۔ ارطغرل انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل صاحب، آئیں بیٹھیں۔ پھر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ نے اپنا بیس بدلا ہوا ہے سلطان، کیا کونیا میں کچھ ہوا ہے؟ غیاث الدین کہتا ہے ابھی نہیں ارطغرل صاحب، لیکن جلد ہوگا۔ مہاپری کہتی ہے سعادتین نے اپنے سارے مخالفوں کو ختم کر کے ہر جگہ اپنے آدمی تعینات کر دیے ہیں اور ریاست پر مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ محل میں ہر کوئی ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے ہم بیس بدل کر یہاں آ گئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے جب تک آپ اندر کے سانپ کو نہیں کچلیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کو ڈسے گا۔ غیاث الدین کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سامسٹ قلعے سے واپسی پر ہم سعادتین سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے
ہم سادتین کی سامسٹ قلعے کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں اسے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا، چاہے وہ سانپ کتنا بھی بڑا ہو گیا ہو۔ اللہ کے حکم سے ہماری تلواریں اس کا سر کاٹنے کے قابل ہو جائیں گی۔ غیاث الدین کہتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے ارطغرل صاحب، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اہم معاملے کا خیال رکھنا ہوگا۔ سادتین نے امیر کامیری کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، امیر کامیری ریاست کے لیے انتہائی اہم ہے، سادتین اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مہاپری کہتی ہے، امیر کامیری جیسے طاقتور وزیر کو قتل کرنے کے بعد کوئی بھی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمیں امیر کامیری کو بچانا ہوگا اور جلد روانہ ہونا ہوگا۔ دوسری طرف سادتین کہتا ہے، سلطان اور اس کی والدہ مجھے قتل کرنے کے لیے محل سے نکلے ہیں، لیکن کوئی بھی میری شاندار فتح کے راستے میں نہیں آ سکتا۔ قائرالدہ، ہر طرف اپنے آدمی پھیلا دو، ہر حال میں پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ اگر وہ محل میں واپس آئیں تو ان کو دوبارہ محل سے مت نکلنے دینا۔ اور امیر کامیری کی کیا خبر ہے؟ قائرالدہ کہتا ہے، ہمارے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا ہے، کل وہ اسے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ سادتین کہتا ہے، اعلیٰ، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹوں گا۔ یہ کام سامسٹ قلعے کی طرف جانے سے پہلے کرنا ہوگا تاکہ اس کی فوج بھی میرے کنٹرول میں آ جائے۔ دوسری طرف غار میں امیر اسامتین کہتا ہے، میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ امیر کامیری کو لے جانے والے سپاہی یا نیلی پہاڑ سے گزر گئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کل شام تک کوپے کے پاس پہنچ جائیں گے، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ ہم کل صبح سویرے اس قافلے پر حملہ کر کے امیر کامیری کو بچا لیں گے انشاءاللہ۔ پھر غیاث الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے، اب ہمیں واپس کونیا جانا ہوگا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ کا واپس محل جانا ٹھیک نہیں ہوگا سلطان، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، وہ آپ کو دوبارہ محل سے نکلنے نہیں دیں گے۔ غیاث الدین پوچھتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے قبیلے چلے جائیں، جب تک ہم کوپک سے نپٹ نہیں لیتے تب تک آپ میرے مہمان ہوں گے۔ پھر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے، اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے کر سلطان اور مہاپری خاتون کو ہمارے قبیلے میں لے جاؤ، تم خفیہ راستے جانتے ہو۔ غیاث الدین کہتا ہے، آپ کا اچھا خیال ہے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، جب ہم غداروں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے پھر آپ دوبارہ اپنے محل میں سورج کی طرح چمکیں گے۔ میں نے بھی اپنے قبیلے اور اپنے گھر والوں کو اس مشن کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم سب کو ریاست کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ پھر غیاث الدین اور مہاپری ارطغرل کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔